کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سوائے ایک دو جگہ کے اب مسجدوں کے ممبر پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. شوق ہی کوئی نہیں، جانا ہی نہیں وہاں پہ. فرمایا اپنے گھروں کے اندر جنت کے تذکرے کرو، اپنے گھر کے اندر جہنم کی ہولناکی کے تذکرے کرو، تاکہ آپ کو مجھے جہنم کی ہولناکی کی ڈر کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سن کے جنت میں جانے کا شوق آپ کی میری نسل کو نصیب ہو جائے. مسجد کے مولوی صاحب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں. عبدالحنان تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن میں غیرت مند بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی تو اپنی اور تمہاری جوان بیٹیوں کو اپنے اور تمہارے سامنے لا نہیں سکتا. ان بچیوں کو جنت کا شوق کون دلائے گا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المؤمنین بنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، اس کا شوق کون دلائے گا؟ کیا آپ دلائیں گے میرے چاند؟ پچھلے مہینے میں سروزے میں ظفر وال گیا، علماء اکرام شکرگڑھ کا اجتماع ہے، علماء اکرام کی جماعت گئی. میں سمجھا مولوی عبدالمحیم صاحب 2-3 دن میں آرام کروں گا، صبح بیان، دوپہر بیان، شام بیان. کالج والے لے گئے، وکیل لے گئے، دائیں بائیں حضرات، حضرت جی 15 منٹ بات کر دو، موقع ہے، آپ آئے ہو نصیبے سے. صبح 10 بجے مجھے پنجاب کالج میں لے گئے، 25-30-50 منٹ میں نے مجمع میں بچوں میں بیان کیا. پرنسپل صاحب کان میں کہنے لگے مولانا بچیاں ترس رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا ان کو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، جن کے چہرے کی زیارت پر مالک کائنات کے پیارے حبیب نے جنت الفردوس کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے کیا دیکھنا. کہنے لگے مولانا یہ پردے کا سسٹم نہیں ہے، یا آپ تھوڑی سی اللہ اکبر اللہ رسول کی بات کر دو. میں نے کہا عبدالحنان یا تو چپ شابل کے نہ بیٹھ، یا مجدد الفسانی بن کے نہ بیٹھ، کتنی بازاروں کے اندر بے حیائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا بچیوں پردے میں آ جاؤ. اللہ اکبر، چادر برقع پھیل کے میرے سامنے تقریباً 300-400 بچیاں آ کے بیٹھ گئی. آنکھیں بند کر کر یقین جانا ہوں بہو وہی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بچیوں میں آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی استغفار کرو، میں بھی استغفار کروں. اللہ تعالیٰ میرے شر سے تمہیں بچا دے، تمہارے شر سے اللہ مجھے بچائے. اب تم میری بیٹیوں، میں تمہارا بھائی باپ بن کے بات کر رہا ہوں، سنو. رب اکبر کی قسم، میں نے فاطمہ کی سیرت سنائی، میں نے رقیہ ام کلثوم کی سیرت سنائی، میں نے کربلا کے میدان میں زینب کا پردہ سنایا. بچیاں ایسے دھاڑے مار مار کے رونے لگی جیسے باپ کے جنازے کے اوپر بیٹھی ہو. کردار بتایا سیدہ عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات کا ذکر کیا. بچیاں رونے لگی. 2 بچیاں برقعے میں میرے پاس اسی وقت آئی کہ مولانا مجھے ایمانداری سے بتا، جو تو دین بتا رہا ہے آج تک ہم نے یہ دین کبھی گھر میں بھی نہیں سنا ہے. میرے گھر بچیوں یہاں بیٹھ کر تم نیوٹن کا تذکرہ، آئنسٹائن کا تذکرہ سن رہی ہو، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہو. رب اکبر کی قسم ہے، تمہارے سائنسدان نے کہا دنیا ایک سیارہ تھا، ایک غبارہ تھا، جو پھوٹ پڑا اللہ نے دنیا کو قائم کر دیا. لیکن کملی والے کا پیغام یہ، زمین آسمان اللہ نے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مالک نے بنائی. رنگ بھرنے والا اللہ، خوشبو بھرنے والا اللہ، ذائقے بھرنے والا اللہ. اللہ اکبر، میرے عزیزوں فضا بھرنے والا اللہ، طاقتیں بھرنے والا اللہ. فرمایا اگر میں پتا ہلا دوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس پتے کو کھڑا نہیں کر سکتی. اگر میں درختوں کے پتوں کو جوڑ دوں دنیا کی کوئی طاقت ہوا سمیت پتے کو ہلا نہیں سکتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. دکان پر بیٹھ کر بغاوت کرنے والے، حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے بغاوت کرنے والے، ابھی تو تم نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
کل رات تو عشاء کے وطروں میں آپ نے میں نے دعا کی تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہ کل رات کا تھا. یہ ہم نے کل رات اللہ سے دعا کی تھی الہ العالمین ہم ہر معاملے میں تیرا سہارا لیں گے. ونشکرک ولا نکفر تیرا شکر ادا کریں گے تیری نہ شکری نہیں کریں گے. یہ میرے عزیزو ابھی تو وطر پڑھ کے آیا اسے کیا ہو گیا دکان کے باہر کھڑا ہو کر تسبیح پر تیسرا کلمہ مسجد کے باہر پڑھ رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے. ابھی تو کہہ کے آیا تھا اللہ تیری نعمتوں کا کفران نعمت نہیں کروں گا اور تیری نعمتوں کا شکر کروں گا. ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے سے کون سے گناہوں کی مجھے سزا دے رہا ہے. اتنا جھوٹ. ابھی تو پڑھ کے آیا تو دعائے قنوت کے اندر وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَيَّقُولُ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ إِلَیک. یہ ساری باتیں تو اللہ سے وعدے کر کے آیا آتے پھر گیا. یہ ہر نماز کے دو گانے کے بعد اتحیات کے اندر بیٹھ کے خدا کی قسم اللہ کے سامنے بول کے آیا جھوٹ بولا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین. مالک نے کہا خبردار زبان کا اقرار نہ کر اپنے جسم کا اظہار کر. تیری انگلی یوں کر کے اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. تجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی گمان کرے گالی دے رہے ہیں میرا قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی انگلی کے اشارے سے میری توحید کا اظہار کر دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں اپنے وجود سے بھی اظہار کر رہا ہوں مالک تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں. خالق تو تیرے علاوہ کوئی نہیں. رازق تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں. پالنہار تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. عزت دینے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں. ذلیل ذلت کے نقشے پیدا کرنے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں. نفع نقصان کا مالک تو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ نے یہ اللہ وہ کہتا ہے یار وہ عدالت لے کے آؤ نا بولن دے جھوٹ کتنا بولے گا بولنے دے پھنساؤں گا نا کوئی گنجائش ایسا یوں نہیں کرنے دیا یوں نہیں کرنے دیا وغیرہ سب کچھ کر لے. آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. کس کے لیے کر رہا ہے بچیاں لے لئی مکان چھت لے لی بچے نہیں کرنا. میں تو منجی ڈال کے طرف تھلے بیٹھا میری کی وہ لے کے جوڑا کسے گھر میں کے دو میاں کھاڑا گا بچے ہوتے نہیں بچے. آج حق بھائی میں بخاری منیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں احسال ثواب کے پروگ پر عبد المحیم صاحب کی دعوت پر آنے والوں سارے مظفر گڑھ کے علماء کرام بیٹھے ہیں. پھر مجھے دعا دیں گے بار بار دعا دیں گے. اپنے گھر چلے جانا دوپہر کی روٹی پر اپنے سارے بچوں کو کھڑا کر بٹھا لینا. اپنے 15 سال کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے طالب علم کو بٹھا لینا. انجینئر بن رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے میرے عزیزوں اسے بٹھا لینا. میڈیکل کے شعبے میں تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اسے بٹھا لینا. اپنے 4 بچے 3 بچے 5 بچوں کو بٹھا لینا. کیا میرے بچے تمہارے سے خرچہ نہیں مانگتا دوائی کے پیسے نہیں مانگتا کپڑے کے پیسے نہیں مانگتا موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے نہیں مانگتا. اور میرے بچوں تم نے کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا کوئی کہے گا میں 4 کا پڑھا میں 15 کا پڑھا. پرسوں میں اپنے دوست کے باپ کا پڑھ کے آیا. اپنے بچوں سے پوچھنا امام صاحب نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا سبحانک اللہم پڑھا دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھا تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا میرے بچے تو نے کیا پڑھا تھا. میرا بچہ کہتے میرے تو دعا آندی کوئی نہیں تو سمجھ مکان بنا کر دکان بنا کر اتنی بڑی اراضی آموں کے باغ بنا کر انار کے باغ بنا کر اگر تیرا بچہ تیرے سامنے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا تو دنیا کے اندر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے. 400 آدمی میرے عزیزوں 500 آدمی 1000 آدمی جنازے میں آ جائے. رش دیکھا جی جنازگاہ میں جگہ کوئی نہیں تھی. آپ نے دیکھا 4 ایکڑ کے اندر نمازی کھڑے تھے. او لوالو ان 4 ایکڑ میں کھڑے ہوئے نمازیوں سے پوچھو کتنوں کا وضو تھا کتنے مروت میں بغیر وضو کے کھڑے تھے. ان سے پوچھو تو صحیح کہ 4 تکبیریں امام صاحب نے اللہ اکبر کہی. ان 4 تکبیروں میں کتنی ہونٹ ہل رہے تھے اور کتنے ہونٹ اس وقت خاموش تھے. معاشرہ بے
वफाई करेगा, रिश्तेदार बेवफाई करेंगे, खानदान बेवफाई करेगा, कुर्बा बरादरी बेवफाई करेगा, मस्जिद का इमाम बेवफाई करेगा, नहलाने वाला बेवफाई करेगा, दुनिया बेवफाई करेगी, सारे के सारे बेवफाई करेंगे। हत्ता कि आपकी बीवी भी बेवफाई करेगी। जनाजा मरने की देर है, रूह निकलने की देर है, जान निकलने की देर है। जब मैं काम करने के काबिल नहीं रहूंगा, पकड़ने के काबिल नहीं रहूंगा, खाने पीने के काबिल नहीं रहूंगा, अपनी बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रहूंगा, अपने बच्चों के काम आने के काबिल नहीं रहूंगा। ये सारे के सारे एक घंटे में इतने बेवफा हो जाएंगे, पूरे मुजफ्फरगढ़ की मस्जिदों में ऐलान करेंगे, हमारा अब्बा बेकार हो गया, इसे घर से उठा के ले जाओ। बकरा ईद का गोश्त 2-2 महीने अपने घर के फ्रिज में रखेंगे, लेकिन अपने बाप को सगे बच्चे एक रात रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये तेरी मेरी बीवी रोती भी जाएगी और कहेगी मामे नु फोन कर दे, चाचे नु फोन कर दे, रिश्तेदारों को फोन कर दे। अम्मा रोएगी मेरा पुत किथे चला गया, बाप रोएगा मेरी कमर तोड़ के चला गया। ये बाप भी कहेगा मेरे भरा नु फोन कर देता, अपने चाचा अपने भतीजा मैं अपने मेरे भतीजा नु फोन कर देता, अब्बा मैं हुणे करदा, मेरे को बैलेंस कोई नहीं। माँ अपना मोबाइल कह देगी मेरे वो नंबर से कर ले, बाहर निकलेगा ये पूरा वैसे इतनी पर्चियां लेके बैठा होगा, कहेगा ले फलानी मस्जिद में ऐलान करा, फलानी मस्जिद में ऐलान करा। ये कहेगा चाचा मोटरसाइकिल जरा हुणे आ जाती है, कब्रिस्तान गई है। ये सारे चाचे तय चाबियां निकाल के देंगे, मेरी मोटरसाइकिल ले जा ऐलान कर। फिर हर गली में ऐलान होगा, बच्चों को कहेंगे चुप कर जाओ, टीवी की आवाज नीची कर देंगे, गाड़ी चलाते चलाते साइड पर रोक कर शीशा खोल देंगे, ऐसी जी परवाह नहीं करेंगे। ऐलान सुनेंगे कौन मोया कौन मोया, इस मस्जिद में ऐलान बेटा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, ये ऐलान अम्मी करवा रही है, रिश्तेदार करवा रहे हैं। हजरात एक ऐलान सुनो, अब्बा मर गया, अब किसी काम का नहीं रहा, हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलके इन्हें मनोमन मट्टी के नीचे वहां दफना के आ जाओ जहां से वहां बाप कभी वापस नहीं आएगा। ये तेरी बाप पकड़ के जो बिठाया करते थे और कहते थे यार मैं जा हालत 12 ही बजे ने, ये इतने तरह से आवाजार होंगे, अपने माथे से यूं करके पसीने जानेंगे और कहेंगे जी मैयत नु सोख दो जी, अवाम नु भी सोख दो, गर्मी बड़ी है, चलो 5 मिनट जनाजा चुको, जनाजगाह में इंतजार कर लेना। ये इतने बेवफा हो जाएंगे, तुझे तेरे घर से निकालने के लिए खुदा की कसम ये सारे के सारे मर्द तेरे घर में घुस जाएंगे। बक्से तेरे मेरे भरे पड़े होंगे, चरपाइयां आपकी मेरी भरी पड़ी होगी, लेकिन इतने बेवफा मुरब्बत हो जाएंगे। अभी तो मेरी आंख ही बंद हुई, मैं अपने घर के अंदर पड़ा हूँगा, मेरे सगे घर वाले मुझे एक खेस देने को तैयार नहीं होंगे, मेरे घर वाले मुझे चरपाई देने को तैयार नहीं होंगे। हत्ता के बेवफाई का पता तो उस वक्त लगेगा जिस बिस्तर पर मेरी मौत आई थी, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे के उठने से पहले वो बिस्तर भी निकाल के घर से बाहर फेंक देंगे। कहां दुबई का कंबल चला गया, कहां ईरानी कंबल चला गया, ये सारा जग बेवफा हो जाएगा। वो चंदे वाली कलमे वाली चादर जिस पे पूरा दीन लिखा होगा, मेरे अजीजों वो लाकर आपके मेरे पर जिसने एसाले सवाब के लिए बच्ची एसाले सवाब के लिए जिस पे लिखा होगा बराए एसाले सवाब फला, जिस चादर पे नीचे लिखा होगा बराए एसाले सवाब फला, ये चादर इस मंडी पर आपको मुझे ये बेवफाई करके लेके जाएंगे। तू तड़प तड़प के कहेगा चरपाइयां मैंने बनाई, बिस्तर मैंने बनाए, कंबल कवेटा से मैं लेके आया, तरह तरह के खेस मैंने बनाए, तुम इतने बेवफा हो गए, तुमने हर चीज पर मेरे कब्र में जाने से पहले ही कब्जा कर लिया है। दुनिया अल्लाह अकबर आपको मुझे देखकर आंसू बहा रही होगी, ये तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे जनाजे की चरपाई के पास खड़ा होकर पकवान सेंटर पे फूड कर रहा होगा, रोटी तैयार हो गई है, उधर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का ऐलान मस्जिद का मौलवी साहब करेगा, इधर मेरे अजीजों तेरे कान में आवाज आएगी कि बुढ़िया की रोटी शुरू करा दो। दूसरा भाई कहेगा ठहर जा, ये कहेगा नहीं नहीं उन्होंने की कसूर है, मेरा प्यो मोया तो सुबह दी रोंदियां पईयां ने, रिश्तेदार दूर दराज से आए, बच्चे दूर दराज से आए, अल्लाह की कसम है आपकी मेरी कब्र पे पट्टी नहीं डलेगी, तेरे मेरे घर के अंदर 2-3 देगे चावलों की खाली हो जाएगी। किसी को याद नहीं देना। कितने रिश्तेदार 4-4, 5-5
5 گھنٹے بیٹھ کے روئے. یہ تیرے میرے سے پوچھیں گے چائے والا ہوٹل کہاں ہے, اچھی چائے کہاں سے بنتی ہے. چاچا کیا ہوا کہ کل سے رو رو کے سر میں درد ہو گیا, چائے پی کے آئے تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. ادھر قبر میں من ربو کا ما دینو کا سوال ہو رہا ہے. کسی کو ہاتھ اٹھا کے توفیق نہیں ہوگی میں ان سوالوں میں کامیاب ہو جاؤں. پنکھے لوگ تلاش کریں گے, بستر تلاش کریں گے, کھلی ہوائیں فضائیں تلاش کریں گے. اگلا دن آئے گا پورا مظفر گڑھ اکٹھا ہو جائے گا اور صرف یہی کلمہ اللہ دا حکم منیا, اللہ دا حکم منیا. لاؤ جی پتر لے کے آؤ, دستار بندی کرو. اللہ اکبر. یہ سارے دعا بھی دیں گے اور دستار بندی میں ہاتھ لگائیں گے. رب کعبہ کی قسم قبر میں سے چگاڑ آئی, باپ نے روکے گا اس کی پگڑی بنانے کا خیال ہے, میرا کفن ادھیڑ کے رکھ دیا تھا اور اس کی پگڑی کے بل اس کی پگڑی کے بل باندھنے والوں تو اس قبر کے اندر مجھے چھوڑ کے گئے جس قبر میں آ کر 2 فرشتوں نے مجھے گھور کے دیکھا. رب اکبر کی قسم ایسا ڈرا میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی. میرے ویرو آج میں اللہ کی عزت کی قسم ہے سچی بات آپ سے کر کے جاؤں گا, خبردار کسی کے بھروسے پہ مت رہیو کہ میرا بچہ میرے لیے مسجد بنوا دے گا, میرا بچہ روزانہ قرآن خوانی کروائے گا, میرا بچہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرے گا. خود ہی کر جاؤ. فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ اللہ کا قرآن حق بھی بیان کر رہا ہے, سچ بھی بیان کر رہا ہے. یقین جانو آج قبرستان کی میرے عزیزوں قبروں کو مندب دیکھ کر, قبروں کو گرا دیکھ کر ہمیں خیال نہیں آتا. رب اکبر کی قسم ہے اس قبر کے اندھیرے اندر ساری کائنات کے نبی کو رلا کے رکھ دیا ہے. کون ہے؟ جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا کہ اللہ کا عرش بھی آج جھوم رہا ہے. یعنی کوئی پاک روح آسمان پر گئی ہے, اللہ کا عرش بھی آج جھوم ڈال رہا ہے. جھوم رہا ہے کون فوت ہوا؟ رحمت عالم نے بڑھنے میں دیکھا, آپ کی نظر حضرت سعد پر نہ پڑی, آپ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور فرمایا لوگوں میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا. جلدی سے آپ حضرت سعد کے مکان کی طرف گئے. اتنی تیزی سے کہ صحابہ اکرام نے پیچھے سے عرض کی اے رسول اللہ ذرا آہستہ چلے, ہمارے جوتے تو پہلے پھٹے پڑے ہیں. آپ کو دیکھ کر ہماری دوڑیں لگ گئی جس سے ہمارے جوتے اور پھٹ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانے سے نہ روکو بلکہ میری ساتھ جلدی جلدی جاؤ, مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ کو میرے پہنچنے سے پہلے آسمان کے فرشتے کہیں غسل نہ دے دے. ایسا بھی ہوگا آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے مکان میں چلے گئے اور جا کے دیکھا سارا بیڑا خالی, گھر کے افراد چرپائی کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر دروازے کے پاس کھڑے رہے. پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنی تہمت کو یوں کر کے سمیٹ لیا, پھر چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کونی ایسے رکھ لی. صحابہ اکرام کان میں رس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیڑ نظر نہیں آ رہی, رش نظر نہیں آ رہا, آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس اللہ کے بندے کو فرشتے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے آئے پڑے, میں محمد کو پیر رکھنے کی بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی. وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی, اس نے اپنے پر کو سمیٹا, تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا, مدینے کی گلی میں سے جنازہ جا رہا تھا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے. غالب عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے,
کہ لگے یا رسول اللہ میں ابھی بھی چرپائی کو کندھا دے کے آیا، مجھے میت بڑی ہلکی نظر آئی ہے اور لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ چرپائی ہے، میت تو کسی اور نے اٹھا رکھی ہے۔ آپ نے فوراً نیچے سے نگاہ اوپر اٹھائی، ساتھ کی چرپائی پر جنازے پر مسکرا کے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے اعزاز کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قبر میں اتارا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے اتارا، خود مٹی ڈالی۔ جب آپ نے مٹی ڈالی قبر تیار ہوگی تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا، زور زور سے آپ نے اللہ کی تسبیح اللہ اکبر بیان کیا۔ تب قبر میرے عزیزوں اپنی جگہ کے ٹھہر گئی۔ فرمایا اس صاحب قبر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا۔ اللہ اکبر، قبر نے اپنا آپ بتلایا، میں ماں کی گود نہیں، میں ڈولی کوئی نہیں، میں مٹی کا گھر ہوں، وہ تو میں نے بتایا یہ غلامان محمد آیا ہوا ہے۔ تب قبر اپنی اصلی حالت بنائی۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ میں جو اعمال اس وقت کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور اچھائی میں زیادتی کر دو، لیکن کیا بھروسہ اور میرے عزیزو صدقے پر خیرات پر کیا بھروسہ کہ یہ عمل قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہے کسی کو بھروسہ؟ عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاول میں جے بھوکا لے۔ وہ عملوں کی بات نہیں چلے گی، اس کے فضل پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اوے میرے چاہت میرے پیارو، اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر عدل کرنے پر آگئے تو ایک گلاس پانی کے حساب پر 70 سال کے سجدے دینے پڑ جائیں گے۔ معافی مانگو اللہ سے جتنی ہو سکے، رو کے اللہ کو دکھاؤ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے تھے، جہاں تک آنسو جایا کرتا تھا جانے دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی چادر سے صاف نہیں کیا، اللہ اکبر، بلکہ جہاں جاتا یوں ہاتھوں سے پورے وجود پر مل لیتے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خشیت الہی سے جو آنکھ سے آنسو گرا، جسم کے حصے پہ جہاں جہاں لگ جائے گا اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کہو یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے یا اللہ میری توبہ، سارے گناہوں پر اللہ رحمت کا کلم پھیر دے، آج سچے دل سے میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ بیعت کرو، ہاتھ دو اللہ کے ہاتھ میں، کرو بیعت اللہ سے، اے اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکی بیعت کرو۔ اے اللہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ آج کے بعد گناہ والی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے، مسجدوں کوئی بات، بیعت کرو اللہ سے، اللہ تیرے گھر کو آباد کریں گے، تیرے قرآن کو آباد کریں گے، اللہ دینی مدارس کو آباد کریں گے۔ یہی بیٹھے بیٹھے پھر بیعت کرو، اللہ جس نے میرے سے زیادتی کی یا میں نے جس سے زیادتی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سب کو معاف کر دیا۔ ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، مجھے امید ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ تعالی یہ آپ پہلے فرما دیا کریں۔ دیکھیں مجمع کہتا میں رلا کے چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے مدرسے کے لیے رو رہا تھا کہ میں نے عبد المحمد سے کہا تھا کہ یار ہمارے مدرسے میں گندم، پہلی مرتبہ زندگی میں بس اس سال 15 سالوں میں پہلی مرتبہ زندگی میں مدرسے کے لیے، کیوں ہمارے یہاں 700 من گندم لگتی ہے۔ ابھی آپ آگے جامعہ عثمانیہ کی آپ باہر دیکھیں، مجلس ذکر، مجلس درود شریف ہر جمعے کو، پھر 300-400 افراد کے لیے کھانے کا انتظام، مستورات کا علیحدہ، کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ انشاءاللہ آئندہ سال فصل پر ہمیں بھی یاد رکھنا، یہ ہمارے وہاں کے مدیر محترم قاری عتیق الرحمان صاحب فرزند ہے مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو 1959 سے ادارہ 15 سال سے فقیر الحمدللہ، یہ 14 سال سے اس مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے۔ میں بھی وہاں کا خادم ہوں، تو ارادہ میرا یہ تھا کہ مدرسے کی آواز لگاؤں، سیلاب زدگان کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کی مسجد ضروری ہے۔ تو سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے، اور ایک میرے چاند آج نیت کرو، قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا تب، ایک نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ بیعت کرو اللہ سے، وعدہ کرو اللہ سے۔ کیا کریں، پڑھنا تو نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے،
پڑھنا تو نہیں آتا، جیب میں سے خوشبو کی شیشی نکال کر یہ ہاتھوں پہ مل کر قرآن پاک کو لگا کر سینے سے لگانا تو آتا ہے، چومنا تو آتا ہے، آج چوم کے دکھا دے کل وہ سینے میں چمکا کے رکھ دے گا، اللہ کی قسم ہے۔ تو حافظ بننے کا آپ ارادہ کرو، کل قیامت کے دن وہ حافظوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ قادر ہے، اسے ضرورت ہے حافظوں کی کوئی؟ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو، سب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کسی ایک بچے کو یا بچی کو انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا، یہ کرو انشاءاللہ، اپنے لئے صدقہ جاریہ۔ اور میرے عزیزوں، ویڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ٹہنیوں کے پتے پورے ویڑے کے اندر چھاؤں دے دیتے ہیں۔ ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا، خدا کی قسم عذابوں سے پورے خاندان کو چھاؤں دے کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ کرتے سارے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اپنے بندوں پر سے سختیوں کو ٹال دے۔ یہ پانی ہمیں گھور کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے پانی کو روک دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا نقصان کر رہا ہے، تیرے حکم سے اپنے پانی کو آرڈر دے دے، جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جائے۔ اے اللہ اس وقت 70% ملک کے حالات، یہ معاشی حالات بالکل کمزور ہو گئے، پتہ نہیں اگلے سالوں میں، اگلے مہینوں میں مہنگائی کہاں پہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، کاروباری حضرات نے بھی رحم نے کیا، بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو رحم نہیں کیا، ریٹ چوب نے 10 گنا ریٹ کر دیا۔ ان سے بھی کہوں گا خدا خوفی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم تمہاری طرف سے اپنی طرف سے پھر اللہ سے معافی مانگتے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ 2 محکموں کی نوکریاں لے کے آیا ہوں، وہ محکمہ سوئی گیس کا نہیں ہے، وہ محکمہ وابڈا کا نہیں ہے، وہ محکمہ اریگیشن کا نہیں ہے، وہ 2 محکمے۔ مجھے امید ہے اس محکمے کے اندر میرے عزیز و تعلیم نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر سفارش نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر ڈگری نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر تعلیم کا معیار نہیں دیکھا جاتا، اس محکمے کے اندر عمر بھی نہیں دیکھی جاتی۔ 2 محکمے ہیں، ایک صحابہ کی نوکری کا، ایک ختم نبوت کی چوکیداری کا۔ انشاءاللہ میں مرتے دم تک ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر قدم پر قادیانیوں کا مقابلہ کروں گا، ہر قدم پر قادیانیوں کا ختم نبوت کا نعرہ لگا کے مقابلہ کروں گا، اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا۔ صحابہ کے دشمن سن لو، اللہ کے واسطے بغض صحابہ والو توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ انشاءاللہ غلامان صحابہ کی خاک بھی کرتے رہیں گے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آؤ کربلا کا حضرات کو میسیج دے کے جاؤں، سنا دوں 2 منٹ کی بات۔ آپ نے مسجد نور کا کہاں پرچا؟ اچھا، گیزر، وضو خانہ، قلین وغیرہ کی ضرورت ہے، تعاون کرو گے؟ اور یہ فقیر بیٹھے ہمارے مدرسے کے ساتھ گندم میں تعاون کرو گے؟ پکی بات ہے۔ یا صدقہ خیرات لگے گا، مسجد کو صدقہ خیرات میرے خیال سے نہیں لگتا، ساتھ ایسے بات ہے، صدقہ خیرات نہیں لگتا۔ تعاون کرو گے اپنی حلال کمائی میں سے، ایک دودھ کی بوتل کے پیسے، یہاں ایک دودھ کی بوتل کے پیسے، آج نہ پینا۔ لیکن اللہ جن کی دکانوں پر دودھ فریجوں میں رکھا ہوا، اللہ فرشتے بھیج کے ان کی دکانوں سے بھی ختم کروا دے گا، اللہ قادر ہے۔ کربلا کا میسیج لے جاؤ، پیغام لے جاؤ۔ یہاں آنے کا ایک میسیج ہے، یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ میں کس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا؟ کوئی پیغام ہے نا؟ بھائی منیر صاحب کے والدین، پیسال ثواب کل مومنین مومنات، دکان پر جانے کا مقصد ہے، مکان میں جانے کا مقصد ہے، سفر میں گاڑی میں بیٹھنے کا۔ کربلا کا وہ کوئی مقصد ہے؟ میں آج ان حضرات سے گلہ ضرور کروں گا جو یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تم اسے شہزادہ کیوں کہتے ہو؟ اس شہزادے نے نبی کی گود میں کھیل کے دیکھا کہ وہ شہزادہ نبی کی گود میں کھیلا تھا۔ اس شہزادے نے حضور کی زبان کو رج کے چوسا کہ اس شہزادے نے نبی کی زبان چوسی تھی۔ یہ شہزادہ نبی کے کندھے پہ سواری کرتا رہا کہ اس شہزادے نے نبی کے کندھے پہ سواری کی تھی۔ اس شہزادے کے بالوں کو سونگ کے فرمایا تھا جنت کے
کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے کہ اس شہزادے کے بالوں کو سن کے کہا تھا یہ شہزادہ مغرب کے وقت گھر میں بھوک کی وجہ سے رونے لگا. حضور نے نماز ہلکی پڑھائی اور فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر, یہ شہزادہ روتا ہے تو میرے سینے میں ہوکے پڑنے لگ جاتے ہیں. کیوں تم میرے عزیز و حسین کے ساتھ کسی اور شہزادے کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ یزید زمین ہے, حسین آسمان ہے. جس طرح میرے عزیز و آسمان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا, لاکھوں یزید دنیا میں شہزادے بن کے آ جائے, محمد کے حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بات میرے عزیزو آج علی احسان اعلان سن لو, ہم یزید کے چکر میں حضرت معاویہ پر انگلی اور تہمت اور گالی برداشت نہیں کریں گے, بڑھ کے رکھ دیں گے. تکبیر! تاجدار ختم نبوت کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ, کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ, خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ, سیاست امیر معاویہ, تدبر امیر معاویہ, علماء حق علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. اس طرح منصب صحابیت میں ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان علی کا درجہ برابر ہے, ویسے معاویہ کا درجہ بھی برابر ہے. پھر بیعت کرو, ہاتھ کرو اللہ کے دربار میں, یا اللہ یہ ہاتھ اپنی رحمت والے ہاتھ میں لے لے. اللہ پوترا دے وے, دوترا دے وے, پتر دے وے, انشاءاللہ کسی ایک کا نام محمد معاویہ ضرور رکھوں گا. کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کر کے رکھو, ہاتھ اونچا کر کے غلامان صحابہ لوگوں ماشاءاللہ, اللہ حیاتیوں میں برکت عطا فرمائے. رکھو گے بچوں کے نام معاویہ, اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. کربلا کا میسج سن جاؤ, کربلا کا پیغام لے لو, کربلا کا پیغام لے لو. اللہ اکبر. ادھر خیمہ لگا ہوا ہے, ادھر تلواروں کے سائے کا کمرہ بنا ہوا ہے, ایک طرف بھائی کھڑا ہوا ہے, ایک طرف ہمشیرہ کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بی بی زینب بتا, نسل تیری ختم ہو گئی, کلمہ تیرا اجڑ گیا, اولاد تیری لولہان ہو گئی, تلواروں کے سائے میں سجدے نیزے کینی پہ قرآن سنا دیے. بتا 1400 سال کے بعد عبد المحیم کی دعوت پر, مظفر گڑھ کے علماء اکرام کی دعوت پر مجھے مظفر گڑھ میں قاری منیر صاحب کے والدین کے سال ثواب کے لیے بلایا جائے گا. زینب تیرے پردے پر قربان ہونے والے, تیرے بھائی کا ڈارا لگانے والے میرے سے سوال کریں گے, فقیرہ زندگی کی خطابت میں تجھے کربلا کا مقصد سمجھا؟ میں نے کہا میری چھوٹی سی عقل کے اندر کربلا کا مقصد آیا. کیا خیمے میں پردہ تھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا, دونوں بہن بھائیوں نے پیغام دیا تو بچے تو میں کیا بتاؤں, تو کیا بتائے گا؟ اگر میں بچ گئی خیمے میں تو نانے کی امت کو کیا بتاؤں گا؟ حسین نے بھی میرے عزیزوں رب اکبر کی قسم ہے اس قلم سے لکھا جو قلم نانے محمد نے ہاتھ میں پکڑایا تھا. کیا لکھا؟ فرمایا بہنا جا کے بتا دینا تلواروں کے سائے میں سجدہ, خیمے میں پردہ, پردہ خیمے میں بہن بچا گئی, سجدہ بھائی تلواروں کے سائے میں بچا کے چلا گیا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تیرا حسین میرا حسین, تیرا حسین میرا حسین. میں پچھلے دنوں ملک شام میں گیا تھا, اما زینب کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا. یقین جانو میری جرات نہیں پڑی میں زینب سے پوچھوں کون کون سی مصیبت تیرے پہ ٹوٹی. کیوں مظفر گڑھ والوں, میری جرات نہیں پڑی نا اما سے پوچھوں بتا بتا. میں نے سنا یوں ہوا, جب میں سنتا ہوں میری آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں, میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. حسین کے غم میں میری خوشیاں بھول جاتی ہیں. اما میں نے غم سنا, تو نے غم دیکھا تھا. اما بتا جب تیرا بھائی نیزے گیلی پہ چڑھا تھا تیرا آنسو آنکھ سے کہاں آیا تھا؟ اما بتا جب علی اصغر کو تیرا بھائی تیرے سامنے لایا تھا, اما تیری نسل کے گلے پہ چھرے چلے تھے اور پیاسے پہ یارو مددگار پڑے تھے. اللہ اکبر. اوے لوگو روڈ کے اوپر لاش پڑی ہو, لوگ گھسیٹ کے کپڑا ڈال دیتے ہیں. واہ زینب تیرے بچنے تیرے ویری
اتنے مظلوم تھے, قرآن سناتے سناتے چلے گئے, دانے کی امت میں نے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں دی. یہ فریادی میرے عزیزوں بنے گے. رب اکبر کی قسم ہے میں ماں زینب کی قبر سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کبھی بھی زینب کو سلام کرنے جاؤں گا, بی بی میرے سے پوچھے گی مجھے سلام کیوں کرنے آیا, اور میری چادر کے تذکرے کرنے والے آج سے 6 سال پہلے تیرے پاکستان میں 6 سال کی زینب اجڑی تھی, تو اس کا حق نہیں دلوا سکا, میرا حق کیسے دلوائے گا؟ تو اس کا کیس نہیں لڑا, میرا کیس کیسے لڑے گا؟ یا اللہ تیرے بھی مجرم, اللہ تیرے نبی کے بھی گستاخ ہے. یا اللہ تیرے نبی کی حال تیرے نبی کے اصحاب کے ہمارے ہوتے ہوئے پیسہ ہمارے پاس, طاقت ہمارے پاس, ملک پاکستان مسلمانوں کا, حکومت پاکستانوں کا, لیکن ختم نبوت پر پکی پکڑی پر پھر حملہ ہو رہا ہے, صحابہ کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے, عائشہ کے دوپٹے کو نیلام کیا جا رہا ہے. اللہ مجرم معاف کر دے. انشاءاللہ سنی قوم بیدار ہے, مسلمان بیدار ہے. اگر انشاءاللہ ہم نے ان کانوں سے صحابہ کے خلاف گالی سنی, آنے والا وقت ہے یہ کان سنیں گے شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. نعرہ بیعت کرو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں زینب والا پردہ لے کے آئیں گے, فاطمہ والی غیرت لے کے آئیں گے, مائی عائشہ خدیجہ حفصہ والی حیا لے کے آئیں گے. کرو بیعت انشاءاللہ, پردے کے کلچر کو عام کریں گے. ایسی عورت سے شادی کریں گے جو پردے کا خیال کرے, ایسی بہو لے کے آئیں گے جو پردے کا خیال کرے, بیٹی کو ایسی جگہ پہ آئیں گے جو اس کا سہاگ بھی بچ جائے, اس کی غیرت ایمانی بھی بچ جائے. بیعت انشاءاللہ, اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اب دعا سے پہلے 1 منٹ دعا, 1 منٹ کے لیے آپ حضرات